بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات یوم کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَقَانِ نَوْ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ نَوْ قَوْلِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَاءَ أَمْوَالِكُمْ وَقَدْ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَوْ قَوْلِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا نَوْ قَوْلِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترکیب سے پہلے کچھ قواعد کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہے کہ جب شرط کی جزا کے شروع میں حرف قد آ جائے تو وہاں پر یہ صرف تحقیق کے معنی پر دلالت کرے گا۔ ویسے تو قد جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تین معنی کے لیے آتا ہے، صرف تحقیق، تحقیق مع تقلیل اور تحقیق مع تکسیر۔ لیکن یہ جو اس کی صورت ہے کہ جب شرط کی جزا پر قد آئے گا تو اس وقت اس میں صرف تحقیق والا معنی ہوگا، باقی دو معنی پر وہ دلالت اس وقت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے تو اس شرط کی جزا جو ہے وہ وجوباً حذف ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر شرط جزا جیسے جملہ کے درمیان آ جائے پھر بھی اس کی جزا جو ہے وہ حذف ہوتی ہے۔ اور یہ جو جزا جیسا جملہ ہے اس کو کہتے ہیں مثل جزا یا عوض جزا۔ اس میں یعنی کہ شیخ رضی کے مطابق اس کو مثل جزا کہیں گے، اور امام سیوطی نے اشباح والنظائر میں اس کو کہا ہے کہ عوض جزا۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جب موصول کے بعد یعنی اسماء موصولہ جو ہیں ان کے بعد خالی ظرف آئے یا جار مجرور آئیں تو ان کا متعلق ثابتہ فعل نکالتے ہیں، یعنی ان کا متعلق نکالتے وقت فعل ہی نکالیں گے، ثابت نکالیں، حاصل نکالیں یا استقرہ نکالیں، کیونکہ جو موصول ہوتے ہیں ان کا صلہ جملہ ہوتا ہے، شبہ جملہ ان کا صلہ نہیں بن سکتا۔ تو اس وجہ سے ویسے تو آگے پیچھے عام حالات میں تو جائز ہوتا ہے کہ آپ شبہ فعل نکال لیں یا فعل نکال لیں، لیکن اس صورت میں سب کا اتفاق ہے کہ جب اس میں موصول کے بعد ظرف آئے یا جار مجرور آ جائیں تو ان کا جو متعلق نکالنا ہے وہ فعل ہی نکالنا ہے اس وقت تاکہ وہ جملہ بنے۔ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ وَلِلْمُصَاحَبَةِ، یہاں تک پہلا جملہ ہوگا۔ تو ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جو اس میں حرف آیا وہ ہے واو۔ تو نئے جملہ کے شروع میں جو واو آتی ہے وہ واو استنافیہ ہوتی ہے، اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اس صورت میں جب ہم سارے حروف جارہ کا ایک دوسرے پر عطف کریں تو پھر اس صورت میں یہ واو عاطفہ ہوگی۔ لیکن ہم جو ترکیب پیچھے کر رہے ہیں اس کے مطابق آسان بھی یہی ہے کہ اس کو الگ الگ جملہ بنائیں تاکہ آسانی رہے، تو اس صورت میں یہ واو استنافیہ ہوگی۔ اس کے بعد الہ ہے۔ تو الہ یہاں پر یعنی کہ وہ اپنا حرف جر والا عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ بطور ایک علم آیا ہے، تو اس صورت میں الہ کو مراد لفظ کہنا تو کہہ لیں، الہ مراد لفظ ہو کر یہ بطور اسم معرفہ ہے، تو گویا کہ یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد آگے لانتہاء الغایہ جار مجرور آگے۔ تو قاعدہ ہے کہ کلام کے شروع میں اسم معرفہ آئے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائیں اور ان جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پر اسم معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے اس کی خبر بناتے ہیں۔ تو اسی کے تحت الہ یہاں پر مبتدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لانتہاء الغایۃ فی المکان، لام جارہ ہے، لام جارہ کے بعد انتہا ہے۔ تو لام جارہ نے ہمیں بتایا کہ یہ انتہا جو ہے یہ اسم ہے، جب اسم ہے تو ہم نے پھر اس کا وزن دیکھنا ہے۔ تو انتہا یہ مصدر ہے، تو مصدر کا وزن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد جب مصدر ہے تو اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے، مصدر اسم ہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہے الغایتی۔ تو اسم پہلا نکرہ ہے، دوسرا اسم الغایت، الف لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے پھر یہ معرفہ ہے۔ تو دو اسم اکٹھے ہیں، ان میں پہلا نکرہ ہو دوسرا اسم معرفہ ہو تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اسی قاعدہ کے تحت انتہائی یہ ہو گیا مضاف، الغایتی یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا۔ اس کے بعد فی یہ حرف جار ہے، پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ اسم مجرور ہوگا، المکانی اسم مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا انتہا مصدر کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں ان کے جو متعلق ہو سکتے ہیں ان میں مصدر بھی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حروف جارہ کا تعلق کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس مصدر کے متعلق ہو گیا انتہا کے۔ تو انتہا مصدر اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر اب ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، اس لیے کہ آگے بھی وللمصاحبت آ گیا تو واو حرف عطف ہے، اس کے بعد بالکل لام جارہ اس کے بعد مجرور ہے تو وہ بھی جار مجرور، لانتہاء الغایہ یہ بھی جار مجرور، تو اب ان کا ایک دوسرے پر عطف کرنا درست ہے، کوئی خرابی نہیں لازم آ رہی، تو اس لیے یہاں پر ہم ان کا عطف کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو لانتہاء الغایۃ فی المکان یہ سارا یہاں تک معطوف علیہ ہو جائے گا،
اس کے بعد واو حرف عطف للمصاحبۃ لام جارا المصاحبۃ مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف لائے اپنے معطوف سے مل کر. اب جب جار مجرور دونوں معطوف لائے ہوں تو اس صورت میں ان کو اکٹھا ہی کرتے ہیں ظرف لازم یا مستقر. تو یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو خبر بنانا ہے تو ظرف مستقر کریں گے تو معطوف لائے اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف مستقر. اب چاہیں تو یہاں پر ثابتن نکال لیں چاہیں تو ثابتتن نکال لیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے بھی بتایا تھا کہ حروف جو ہوتے ہیں ان میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، یعنی ان میں دونوں طرح کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. پھر اولا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تانیث کا اعتبار کیا جائے تو ہم بھی یہاں پر اسی کی تحت ہی اولویت کے تحت ہی یہاں پر ہم ثابتتن نکالتے ہیں. تو ثابتتن کے یہ متعلق ہو گئے. تو ثابتتن سے صفت ہے اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے. خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ لوٹتی ہے مبتدا کی طرف تو وہ راجع ہے مبتدا کی طرف. صفت اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوگی. الا حرف یعنی الا جو ہے یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے آگے ناو سرتو من البصرۃ الی الکوفہ. اس کی ترکیب پیچھے بھی کی تھی جو دوبارہ کر لیتے ہیں. تو ناو کے بارے میں قاعدہ ہوتا ہے کہ ناو جہاں بھی آئے اس کو ایک تو ہم مرفوع پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اس کو مبتدا معذوف کی خبر بناتے ہیں. دوسرا اس کے بعد اگر جملہ آ جائے تو اس کو ہم مراد لفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں اس لیے کہ ناو جملے پر مضاف نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ناو یہاں پر مضاف ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ مراد لفظ اس کا مضاف ہے. مضاف مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہوگی. مثال مضاف حاضر مضاف مضاف مل کر وہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ناو کے بارے میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ہم ایک ہی ترکیب کریں جو کہ مشہور ہے. دوسری ترکیب ایسے یہ ہوتی ہے کہ اس کو آنی فعل کا مفعول بناتے ہیں تو اس صورت میں اس کو منصوب پڑھیں گے ناوا. یہ اس طرح کے جو ترکیبیں اعتمال ہیں اس میں بھی ہیں. پھر یہ جو وَإِلَى الْانْتِهَاءِ الْغَایَہ اس میں بھی 4-5 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. اس طرح کی ترکیبیں اعتمال اگر دیکھنی ہوں تو وہ مولوی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو شرح میں توامل پر انہوں نے شرح کی ہے اس کی فارسی کے اندر توضیح کامل اس میں یہ کیے ہوئے ہیں. اب سرتو من البصرۃ الی الکوفہ کی تفصیلی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں سرتو یہ ماضی کا صیغہ ہے. صیغہ واحد متکلم ہے. سارا یسیر اسے واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دو طرح تقسیم ہوتی ہے. ان صیغوں کی 2 اور 12 کہ اس کے جو 2 صیغے ہوتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث کا ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. ان کو کہتے ہیں جائز الاستتار. اور باقی کے جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی ضمیر بارز کی صورت میں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو سرتو بھی انہی افعال میں سے انہی صیغوں میں سے آ گیا ہے تو اس لیے اس کا فاعل اس کے ساتھ ہے تازمیر. تو سرتو میں تازمیر بارز اس کا فاعل ہے. تو سرتو فعل فاعل ہو گیا. اس کے بعد ہے من. یہ من حرف جارہ ہے. البصرۃ اس کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ ظرف اول ہو گیا. اس کے بعد ہے الی الکوفہ. یہ بھی جار مجرور ظرف ثانی ہو گیا. سرتو فعل فاعل اور دونوں ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو قولی تعالی ولا تاکلوا اموالکم الی اموالکم ای مع اموالکم. ناو مضاف ہو گیا. قولی تعالی کے بارے میں قاعدہ یہ پڑا تھا کہ جہاں پر بھی اس میں جلال شریف آئے یا اس کی جانب لوٹنے والی ضمیر آ جائے اس کے بعد تعالی فعل آئے تو وہ ذوالحلال بنتے ہیں. اسی طرح ایک اور قاعدہ پڑا تھا کہ جہاں بھی قولی تعالی آئے تو اس کے بعد آئے مبارکہ آ جائے تو قولی تعالی مل ملا کر مبدل منہ بنتا ہے. اس کے بعد آئے جو آتی ہے وہ بدل بنتی ہے. اس طرح ایک اور قاعدہ پڑا تھا کہ جہاں پر بھی ای حرف تفسیر آئے اس سے پہلے بھی مفرد ہو اور اس کے بعد بھی مفرد ہو تو آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں. تو یہ سارے قاعدے جہاں پر لگائیں گے ہم. تو قول مضاف ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ اس کا مضافلہ ہے لیکن اس کا آگے تعلق ہو رہا ہے کیونکہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں جلال شریف کی جانب اور اس کے بعد تعالی فعل آ گیا تو اب یہ ذوالحال بنیں گے. تو قول مضاف ہو گیا. حاضر ذوالحال تعالی فعل اس میں وزن اس کا فاعل راجب اسوہ ذوالحال فعل فاعل ہو کر جملہ ہو کر حال ذوالحال مل کر قول کا مضافلہ ہے. مضافلہ مل کر اب یہ ہو جائے گا مبدل منہ. اس کے بعد ہے ولا تاکلوا اموالکم الی اموالکم. تو یہ مراد لفظ بدل ہے لیکن ہم یہاں پر اس کو ڈائریکٹ بدل نہیں بنائیں گے بلکہ اس کا آگے والے کے ساتھ تعلق ملا کر بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ای بھی آ گیا. ای کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہی ہے. تو ای جب آ گیا تو یہ گویا کہ ای سے پہلے ہم جب اس کو ہم نے مراد لفظ تو کہا ہے تو ای سے پہلے مفرد ہو اس کے بعد مفرد ہو تو وہ بھی آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو ہے لا تاکلوا اموالکم الی اموالکم یہ مبدل منہ بن گیا. اس کے بعد یہ پھر تفسیر ہے. اس کے بعد ہے مع اموالکم. تو یہ مع اموالکم بتقدیر لا تاکلوا اموالہم اس لیے کیونکہ یہ آپس میں تاکہ جملے ہو جائیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مفسر بن رہے ہیں نا اس لیے. تو بتقدیر لا تاکلوا اموالہم یہ بھی مراد لفظ ہو کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ پہلے والے مبدل منہ یعنی قولی تعالی مبدل منہ کا بدل یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضافلہ ہے. ناو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر اب یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہوگی. مثال مضاف حاضر مضافلہ راجب اسوہ مصابت مضاف مضافلہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آئے مبارکہ کی ترکیب کرتے ہیں تو ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم میں واو جو ہے یہ واو حرف عطف ہے. لا تاکلوا صیغہ جو مذکر حاضر فعل نہیں ہے ثلاثی مجرد
معموز الفا باب ناصرہ یانسرو سے. اس میں یہ جو واو ہے نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی حکم وہی ہوگا فاعل تلاش کرنے میں جو مضارع کا ہوتا ہے. تو یہ جو مضارع کے صیغے ہوتے ہیں دو صیغہ بعد مذکر کا بعد مؤنث کا، ان کا فاعل تو اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور جو مضارع کے تین صیغے ہوتے ہیں صیغہ بعد مذکر حاضر جمع واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے. ان 5 صیغوں کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی انہیں میں سے آیا، تو اس لیے اس کا فاعل اس کے ساتھ ہے وہ ضمیر. جب فعل فاعل ہو گیا تو اب اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر مفعول ہی ہوگا، اکثر طور پر یہی ہوتا ہے. تو وہ ہے اموالکم، اس لیے ہم نے اس کو منصوب پڑھ دیں. تو اموالکم، تو اموال جو ہے یہ مال کی جمع ہے، اور جمع ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، تو یہ اسم کی علامت ہے. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ اموال جو ہے یہ اسم ہے. تو جب اسم ہے تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور مضافلہ بنتی ہے. تو اس کی مدد سے ہمیں ترکیب معلوم ہوگی کہ اموال ہم یہ آپس میں مضاف مضافلہ ہیں. تو یہ مضاف مضافلہ ہو کر ہو گیا مفعول بہ. اس کے بعد ہے الی حرف جار، اس کے بعد ہے اموالکم. الی حرف جار کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اموال جو ہے یہ اسم ہے. اس طرح یہ جمع ہے، اور اس پر دوسری دلیل یہ اس کا جمع ہونا بھی اس پر دلیل ہے کہ یہ اسم ہے. تو اس کے اسم ہونے پر 2 دلیلیں یہاں پر موجود ہیں. تو جب اسم ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مضافلہ ہوگی اور پھر مجرور متصل ہوگی. تو اموال مضاف کم ضمیر مضافلہ مضاف مضافلہ مل کر الی جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاگو ہو گیا. اس کے بعد پھر لا تاکلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاگو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس کے بعد آگے ائی حرف تفسیر ہے. ما اموالکم کے پہلے ہم نے نکالا تھا لا تاکلوا اموالہم، تو اب وہ ساری عبارت نکال کر ترکیب کریں گے. تو لا تاکلوا اسی طرح فعل فاعل اموالہم یہ مضاف مضاف مل کر مفعول بہ، ما مضاف اموالکم مضاف مضاف مل کر ما کا مضافلہ ہو گیا. تو پھر یہ مضاف مضاف مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا لا تاکلوا کے لیے. لا تاکلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ ہے. وقد یکون بعدها داخلا فیما قبلها. واو نے جملہ شروع میں آئی واو استنافیہ ہوگی. اس کے بعد ہے یکون، یہ فعل ناقص ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یکون صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ بعد مذکر غائب. تو مضارع کے جو 2 صیغے ہیں صیغہ بعد مذکر غائب بعد مؤنث کا، ان کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر فاعل ناقصہ میں جو وہ ویسے عام حالات میں جس کو فاعل کہتے ہیں تو اس وقت ان کا فاعل ناقصہ کی صورت میں ان کو کہتے ہیں اسم. تو اس کا باہر آ گیا ہے ما بعدہا جو ہے. تو یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ جو ہوتا ہے اس کو ما موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ما موصولہ بعدہا، بعدہ مضاف ہے، یہ ظرف ہے مضاف ہوتا ہے، اور حاضمیر اس کا مضافلہ ہے. مضاف مضافلہ مل کر یہ مفعول فی ہوگا. اب کس کا ہوگا؟ تو یہاں پر ہم نکالیں گے ثابتہ، اس لیے کہ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. تو جملے کی جگہ پر ظرف آئے یا جار مجرور آ جائیں تو ان کا جو متعلق نکالنا ہے وہ شبہ جملہ نہیں نکالیں گے، وہ شبہ فعل نہیں نکالیں گے بلکہ پورا فعل نکالیں گے، یعنی فعل نکالیں گے. تو یہاں پر ثابت ہم نے نکالا. ثابت فعل ہے، اس میں وزن اس کا فاعل ہے، راجب سوئے موصول فعل فاعل اور اس مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ صلہ موصول صلہ مل کر یکون فعل ناقص کا اسم. اس کے بعد ہے داخلن. تو داخلن جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو یہ منصوب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فعل ناقص کی یہ خبر بنے گا. تو داخلن صیغہ صفت ہے، اس میں ضمیر اس کا فاعل ہے، راجب سوئے فعل ناقص کا اسم جو ہے اس کی طرف یہ لوٹے گی ضمیر. فی حرف جار ہے. فی کا مباد جو ہے وہ ما موصولہ ہے، اس کو ما موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں. ما موصولہ قبلہا یہ بھی اسی طرح ہی قبل مضاف حاضر مضاف مضاف مل کر یہ مفعول فی ہوگا. ثابت فعل کے لیے ثابت فعل اس میں وزن اس کا فاعل، راجب اسو موصول فعل فاعل مفعول فی جملہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ داخلن کا ظرف لاگو. داخلن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لاگو سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اب اس کو کیا کہنا ہے تو اس میں اختلاف ہے. بصریوں کے نزدیک ہم اس کو کہیں گے عوض جزا یا مثل جزا، اس لیے کہ آگے شرط آ رہی ہے ان کا نام مبادہ. تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ شرط سے پہلے جب جزا جیسا جملہ آ جائے تو اس شرط کی جزا جو ہے وہ جو بنظف ہوتی ہے، وہ جو پہلے جملہ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں عوض جزا یا مثل جزا. تو اس کو ہم بصریوں کے نزدیک اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ اس کو ہم کہیں گے عوض جزا یا مثل جزا. اور کوفی حضرات اس کو بنا لیتے ہیں پھر جزائے مقدم، اور پھر جو بعد میں شرط آ رہی ہے اس کو شرط مؤخر بناتے ہیں. کوفی اس طرح کرتے ہیں. بہرحال جو مرضی ایک مذہب لے لیں. تو یہ ہو گیا مثل جزا یا عوض جزا. اس کے بعد ہے ان کانا مبادہا من جنس ما قبلہا. تو ان حرف شرط ہے، کانا فعل از افعال ناقصہ ہے، ما بعدہا اسی طرح ترکیب ہوگی
ما موصولہ بعدہا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوگا ثابت فعل کے لیے، وہ پھر جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گا کانا کا اسم۔ اس کے بعد من حرف جارہ ہے، من حرف جار کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہی ہوگا، تو جنسی اسم ہو گیا۔ تو جنسی اس لیے پا رہے ہیں کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، کیونکہ جنس نکرہ ہے۔ اس کے بعد ما موصولہ وہ معرفہ ہے، اسماء موصولہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو ما موصولہ ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، تو اس لیے جنسی مضاف ہے، ما قبلہ یہ آگے اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو جنسی مضاف ما موصولہ قبلہ یہ اسی طرح ثابتہ کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر جملہ بن کر یہ ما موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر جنس مصدر کا جنس مضاف کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کا مجرور جار مجرور مل کر اب اس نے کیا ہونا ہے، تو اب ہم نے اس کو بنانا ہے کانا کی خبر، کیونکہ کانا کا اسم تو مل گیا ہے، کانا کی خبر اب چاہیے، تو یہ ہو جائے گا ثابتن کے متعلق، کیوں اس لیے کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ثابتن صیغہ صفت ہے، اس میں وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے اسم، کانا وہ ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط۔ اب دونوں مذہب کے مطابق ترکیب کس طرح ہوگی، تو جو بصری کے مذہب کے مطابق ترکیب آپ جوڑیں گے اس طرح کہ یہ شرط اپنی عوض جزا یا مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور کوفیوں کے مطابق ترکیب اس طرح ہوگی کہ شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ۔ آگے ہے نحو قولی تعالیٰ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، نحو مضاف ہے، قول مضاف، پھر ہا ذوالحال تعالیٰ جملہ ہو کر حال ذوالحال مل کر قول کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نحو کا مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالوں کی مثال مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیہ مبارکہ کے الگ سے ترکیب کرتے ہیں، تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق میں یہ شروع میں جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، یعنی یہ قرآن کریم سے کیونکہ آیہ مبارکہ ہے تو اس کا تعلق پیچھے والی عبارت سے ہے، یعنی اس کی یہ جزا بن رہی ہے، تو فا جزائیہ اغسلوا یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، وجوہکم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ، واو حرف مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف الیہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے بھی واو آ گئی تو جملہ کے جو درمیان میں واو آتی ہے وہ عاطفہ ہی ہوتی ہے اکثر طور پر، تو یہ واو عاطفہ ہے، تو واو عاطفہ کا جو مابعد ہوتا ہے وہ تو معطوف ہوتا ہے، لیکن اس کا معطوف الیہ تلاش کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہے ایدیکم، تو وہ بھی اسم ہے، تو وجوہکم بھی اسم ہے، تو لیکن کا ایک دوسرے پر عطف کرنا درست ہے، تو اس لیے ہم نے وجوہکم کو مضاف الیہ معطوف الیہ بنا لیا۔ واو حرف عطف، ایدی مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ہو جائے گا، معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا اغسلوا فعل کا، تو اس کے بعد ہے الی حرف جار المرافق مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا اغسلوا فعل کے لیے، اغسلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ہو کر انشائیہ نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ یہ جزا بن رہا ہے، تو جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہوئی، شرط پیچھے جو قرآن کریم میں ہے وہ پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ آگے جملہ ہے وقد لا یکون بعدها داخلا فیما قبلها، واو نے جملہ شروع میں آئی تو واو استنافیہ ہو گئی، یا واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، قد برائے تحقیق، لا یکون مضارع منفی ہے اور فعل ناقص ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، تو اس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کے فاعل کو اسم سے تعبیر کریں گے، تو ما بعدہا جو ہے یہ اس کا اسم ہے، تو ما موصولہ بعدہا یہ پیچھے جو ترکیب کی تھی وہی ہے بالکل، ما بعدہا یعنی موصول سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہو گیا، داخلاً یہ شبہ یعنی اس میں فاعل کا صیغہ اس میں واضح اس کا فاعل ہے راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، فی حرف جار ما موصولہ قبلہا یہ مفعول فی ہو کر یعنی ثابتہ کہ وہ جملہ ہو کر یہ صلہ موصول صلہ مل کر فی کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ داخلاً کے متعلق ہو گیا، داخلاً صیغہ صفت اس میں واضح اس کا فاعل اور یہ ظرف لغو سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اب یہ وہی صورت کے یہاں تو اس کو کہیں جزائے مقدم کوفیوں کے مذہب کے مطابق یا بصریوں کے مذہب کے مطابق اور جمہور کے مذہب کے مطابق اس کو کہہ لیں شرط عوض جزا یا مثل جزا۔ اس کے بعد آگے ہے ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها، ان حرف شرط ہے، لم یکن یہ دوسرا مضارع مجزوم یعنی کہ جہاد کا صیغہ ہے، تو صیغہ بعد مذکر غائبی ہے، تو یہ فعل ناقص ہو گیا، ما بعدہا اسی طرح ما موصولہ بعدہا یہ صلہ ہو کر یعنی ثابتہ متعلق ہو کر جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ فعل ناقص کا اسم، من حرف جار جنس مضاف ما موصولہ قبلہا
مضاف مضاف مل کر مفعول فی ہو گیا، ثابت فعل کے لیے ثابت فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی جملہ ہو کر ما موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر جنس مضاف کا مضاف مضاف مل کر مین کا مجرور جار مجرور مل کر یہ آپ متعلق ہوں گے ثابتان کے۔ ثابتان سے صرف ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب بسوء اسم، ثابتان سے صرف اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر اب یہ ہو جائے گا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اپنی مثل جزا یا عوض جزا سے مل کر جملہ شرطیہ یا شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد ہے نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، نحو مضاف قول مضاف حاضر ذوالحال تعالی جملہ اخر حال ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، ثم اتموا الصیام الی اللیل مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نحو کا مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا موضوع مثال ہو کی مثال مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آیت کی الگ سے ترکیب کریں تو ثم اتموا الصیام الی اللیل میں ثم حرف عطف ہے، اتموا یہ صیغہ ہے جب مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی ہے مضاف ہے اور باب افعال سے ہے، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، الصیام اس کا مفعول بہ ہے، الی الفجر اللیل مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا، اتموا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلا جملہ تھا وَإِلَى الْإِنْتَهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَکَانِ وَلِلْمُسَابَةِ اور الی مکان میں انتہاء غایت کے لیے ہے اور مسابت کے لیے ہے۔ دوسرا جملہ تھا نحو سرت من البصرة إلى الكوفة کہ انتہاء غایت کی مثال سرت من البصرة إلى الكوفة کی مثل میں ہے، پھر سرت من البصرة إلى الكوفة کا ترجمہ ہے کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ اس کے بعد نحو قوله تعالی لا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم أي مع أموالكم، تو اس کا ترجمہ پہلی ترکیب مطابق ہو جائے گا کہ الا مسابت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی لا تاکلوا اموالہم الا اموالکم یعنی ای ما اموالکم کی مثل میں ہے۔ پھر دوسرا ترجمہ ہوگا لا تاکلوا اموالہم الا اموالکم کا کہ نہ کھاؤ ان کے مال الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی کہ ہم ضمیر کا مرجع یتیم ہے کہ یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ یعنی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے وقد یکون ما بعدها داخل فیما قبلها اور تحقیق الا کا مابعد اپنے ما قبل کے حکم میں ہوتا ہے، ان کا نام مابعدہا من جنس ما قبلہا اگر الا کا مابعد الا کے ما قبل کے جنس سے ہو، نحو قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کی مثل میں ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کا ترجمہ ہے کہ تم دھو لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ اس کے بعد وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها، تو اس کا ترجمہ ہے کہ تحقیق الا کا ما بعد الا کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا اگر الا کا ما بعد الا کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو۔ اس کے بعد ہے نحو قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل اس کی پہلی ترکیب مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ مذکور کی مثال یعنی جو پیچھے مذکور مسئلہ ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل کی مثل میں ہے، پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل کا ترجمہ ہے کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب آگے کچھ مزید مسائل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر الا کے دو معنی بیان کیے گئے کہ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور الا مسابت کے لیے آتا ہے۔ تو الا کا جو پہلا معنی ہے الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، تو پھر انتہائی غایت کے لیے یہ مکان میں بھی آتا ہے اور زمان میں بھی آتا ہے۔ مکان میں یہ اس کا آنا کثیر ہے اور زمان میں آنا اس کا قلیل ہے۔ مکان کی مثال انہوں نے دی ہے سرت من البصرة إلى الكوفة اور زمان کی مثال بھی اسی کتاب کے اندر یعنی اسی سبق میں دی گئی ہے، آگے چل کر جو دی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو انتہائی غایت کی تعریف کیا ہے؟ انتہائی غایت کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بتائے گا کہ مسافت کی انتہا میرے ماں بعد پر ہے، جس طرح مثال ہم نے پڑھی کہ سرت من البصرة إلى الكوفة، تو یہاں پر جو مسافت کی انتہا ہوئی وہ اس کے ماں بعد پر ہوئی اور وہ کیا ہے کوفہ، کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا معنی بیان ہوا وہ ہے مصاحبت کے لیے آتا ہے، یہ قلیل ہے اس کا معنی۔ تو مصاحبت کا اس کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ بمعنی ما بھی اس کو کہتے ہیں مصاحبت، اس کا ویسے نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کے یہاں پر اگر لفظ ما رکھیں تو معنی درست بنے تو وہ سمجھے کہ یہ بمعنی مصاحبت ہی ہے۔ پھر تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ الہ بتائے گا کہ میرا ما بعد میرے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ ہم نے اس کی مثال پڑھی کہ لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم کہ تم نہ کھاؤ یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر اس الہ نے بتایا کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ اس کے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے۔ کس طرح کہ اس کا ما بعد ہے یہاں پر اموالکم، اب تمہارے مالوں یعنی تمہارے مال،
تو اس کا جو مابعد ہے اس کے متعلق کے معمول کا نسبت میں شریک ہے، تو اس کا متعلق کے جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ اموالہم، یعنی کہ اس کا معمول ہے نا، مفعول معمول ہوتا ہے فعل کا، تو اس کا متعلق پیچھے فعل ہے، اس کا معمول ہے مفعول جو باندھا ہے اموالہم، تو وہ اور اس کا مابعد یہ آپس میں شریک ہیں، تو ان کا مال یعنی یتیموں کا مال اور تمہارا مال یعنی مال آپس میں نسبت میں شریک ہیں، تو یہ اس الہ نے بتایا۔ تو یہ الہ کا جو مساوت والا معنی ہے یہ کلیل ہوتا ہے۔ تفصیل ہے کہ اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کی جنس سے ہو تو پھر جو حکم الہ کے ماقبل پر ہوگا وہی حکم الہ کے مابعد پر ہوگا، جیسے اس کی مثال ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہاں پر جو الہ کا مابعد ہے وہ اس کے ماقبل کی جنس سے ہے، یعنی کہ الہ کا مابعد ہے یہاں پر مرافق، جو کہ اس کا ماقبل جو ایدیکم ہے یعنی ید اس کی جنس سے ہے۔ مرافق کہتا ہے کونی کو، اور ید کا اطلاق عربی کے اندر ید کا اطلاق ہوتا ہے انگلیوں سے لے کر یہ کاندھے تک، یعنی کہ بغل تک ید کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس درمیان میں کونیاں آتی ہیں، تو گویا کہ یہ اس کی جنس سے ہو گئیں، تو اگر جنس سے ہوں تو پھر جو حکم اس کے ماقبل کا ہوگا وہی حکم اس کے مابعد کا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت، یعنی کونیاں دھونے میں داخل ہوں گی، یعنی ان کا حکم جو پیچھے کا ہے وہی اس کے مابعد کا بھی ہوگا، تو دھونے میں داخل ہے، کونیوں تک نہیں دھونا بلکہ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ پھر اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو جو حکم الہ کے ماقبل پر ہے وہ الہ کے مابعد پر نہیں ہوگا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ثم أتموا الصيام إلى الليل، تو اس کی تفسیر میں جو عبارت نکالی جاتی ہے وہ ہے کہ ثم أتموا الصيام من الفجر إلى الليل، تو الہ کا ماقبل یہاں پر فجر ہے اور الہ کا مابعد یہاں پر لیل ہے، تو رات جنس الگ ہے، رات کی جنس الگ ہے، فجر کی جنس الگ ہے، تو اب یہاں پر ان کا حکم ایک نہیں ہوگا، تو یعنی اب روزے کا حکم صرف دن کو شامل ہوگا، رات کو وہ شامل نہیں ہوگا، یعنی رات تک ہے، رات اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ جو اس کتاب کے اندر دو معنی بیان کیے گئے الہ کے، تو اس کے علاوہ الہ اور بھی معنی کے لیے آتا ہے، الہ تبیین کے لیے آتا ہے، اسی طرح الہ جو ہے لام کے معنی میں آتا ہے، پھر اسی طرح اندہ کے معنی میں آتا ہے، فی کے معنی میں آتا ہے، جیسے لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، قرآن کریم میں ہے کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، تو یہاں پر الہ فی کے معنی میں ہے، یعنی کہ لا یجمعنکم فی یوم القیامہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا